آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 23واں اور سورۃ الصافات اور آیت مبارکہ ہے 133 سے 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے، مرسلین میں سے ہے۔ اذ نجیناہ، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی، اور پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو، مصبحین صبح کو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں، افلا تاکلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس، لمن المرسلین، وہ بھی پیغمبروں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا، فساہم، تو کرا ڈالا، فکان من المدحضین، تو ڈھکیلے ہوئے میں سے ہوا وہ، فالتقمہ الحوت، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، وہم ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی روز قیامت تلک۔ حضرت ابن عباس اور وہب کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے، اور آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا، کشتی پر سوار ہوئے، اور دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی، اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی سبب ظاہر موجود نہ ہوتا تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں، اور آپ پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی، تو آپ کو مچھلی نے کر لیا۔ ہاں، یعنی آپ ذکر الہی کرتے رہے، کثرت سے کرتے رہے مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اب یہ لوط علیہ السلام کا جو وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، اور ادھر ایک بڑھیا کا ذکر ہے، ہاں، کہ ہم نے اس کو، جو بڑھیا تھی اس کو نہیں چھوڑا، ہاں، اس کو ان کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ اس کا ذہن ان کے ساتھ ملتا تھا، ہاں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یعنی اپنے سفروں میں روز و شب تم ان کے آثار منازل پر سے گزرتے ہو، جب سفر کرتے تھے تو وہ قریب ہی تھا، دور تو نہیں تھا، ہاں، سب دیکھتے تھے کہ یہ بستی ڈھائی پڑی ہے، تباہ برباد ہوئی ہوئی ہے، ہاں، اس لیے اشارہ دیا کہ تم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، کہ تم بے شک ان کے اوپر سے صبح گزرتے، وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں بھی، افلا تاکلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی ان کو دیکھ کے کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، اور جنہیں آسمان سے بارش کی ان کے اوپر سنگریزوں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم، صدق اللہ۔